شکرن خدا کا عجیب سبق آموز واقعہ، ایک طویل مؤثر اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی تحریر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والآلہ وصحابہ اجمعین۔ تمہید: انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کی سوچ، نظریہ اور دل کی کیفیت کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ کبھی ایک لمحہ انسان کو شکر کی حقیقت سمجھا دیتا ہے، اور کبھی ایک ملاقات اس کی پوری زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے، جو بظاہر سادہ ہے مگر اندر سے ایمان کو جگا دینے والا اور دل کو نرم کر دینے والا ہے۔ واقعہ کی تفصیل، توسیع شدہ انداز۔ ہندوستان کے نامور محدث، فقیہ اور عظیم علمی شخصیت حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ایک ممتاز شاگرد تھے، مولانا احمد علی رحمہ اللہ۔ وہ حدیث نبوی کے ماہر، علم و تقوی کے حامل اور درس و تدریس سے وابستہ ایک جلیل القدر عالم تھے، لیکن ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی یا جسمانی حسن عطا نہیں فرمایا تھا۔ ان کا قد چھوٹا، جسم کمزور، رنگت سیاہی مائل، اور عمومی صحت بھی کمزور تھی۔ کمر درد اور ناتوانی ان کے معمول کا حصہ تھی۔ ایک روز کا معمول۔ وہ بیان فرماتے ہیں، میں روزانہ عصر کی نماز شہر کی جامع مسجد میں ادا کرتا تھا۔ نماز کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلتا تو سیڑھیوں کے قریب ایک نوجوان کھڑا نظر آتا۔ وہ نوجوان غیر معمولی طور پر حسین تھا، بلند و بالا قد، گندمی مگر روشن رنگ، متناسب اور دلکش چہرہ، پرکشش شخصیت۔ دیکھنے والا ایک لمحے کو رک جائے۔ میں جب بھی اس کو دیکھتا دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا۔ احساس کم طریقہ آغاز۔ مولانا فرماتے ہیں، میں اس نوجوان کو دیکھ کر اپنے وجود کو نہایت حقیر محسوس کرتا تھا۔ میرے دل میں خاموشی سے ایک کیفیت پیدا ہوتی، کاش میں بھی ایسا خوبصورت ہوتا۔ میرا جسم اتنا کمزور کیوں ہے؟ اللہ نے مجھے یہ حسن کیوں نہیں دیا؟ یہ سوچیں میرے دل میں آتی مگر میں فوراً خود کو سمجھاتا، لیکن افسوس کی یہ کیفیت بار بار لوٹ آتی۔ نوجوان کا عجیب انداز۔ وہ نوجوان اکثر مسجد کے باہر کھڑا رہتا، لیکن اس کا انداز بہت مختلف تھا۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی زمین پر نظریں جما لیتا، کبھی کسی سوچ میں گم رہتا، لوگوں سے بالکل بے نیاز نظر آتا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اندرونی تکلیف میں مبتلا ہو۔ ایک دن کی ملاقات۔ ایک دن اچانک وہ نوجوان تیزی سے میرے قریب آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے بڑے ادب اور عاجزی سے کہا، مولانا صاحب، مجھے دعا بتا دیجیے، شاید اللہ مجھ پر کرم فرما دے۔ میں نے پوچھا، بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ درد کی کہانی۔ وہ نوجوان روتے ہوئے بولا، مولانا، میرے جسم کے ہر جوڑ میں درد ہے۔ میں نہ آرام سے بیٹھ سکتا ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں۔ میں نے ہر جگہ علاج کروایا، ڈاکٹر، حکیم، مختلف دوائیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری زندگی بے سکون ہو چکی ہے۔ مجھے زندگی بوجھ لگتی ہے۔ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کہتے کہتے وہ نوجوان زار و قطار رونے لگا۔ حیرت انگیز حقیقت۔ مولانا فرماتے ہیں، یہ سب سن کر میں چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ میرا ذہن جیسے رک گیا ہو۔
وہ نوجوان جسے میں کامل حسن و جمال سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت اندر سے درد، بیماری اور تکلیف کا پیکر تھا، اور میں جسے میں کمزور اور معمولی سمجھتا تھا، اللہ نے مجھے صحت کا عظیم انعام دیا ہوا تھا۔ شکر کا انقلاب۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب تبدیلی آئی۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو میرے قدم ہلکے تھے، لیکن دل بھاری جذبات سے بھر گیا تھا۔ میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، سکون کتنا قیمتی ہے، جسم کی طاقت کتنی عظیم عطا ہے۔ سبق جو اس واقعے نے دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ ایک ظاہری حسن سب کچھ نہیں، جو باہر سے خوبصورت ہے ضروری نہیں کہ اندر سے بھی خوش ہو۔ دو، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں ہے، کوئی بیماری میں، کوئی مالی تنگی میں، کوئی ذہنی پریشانی میں۔ تین، نعمت کا احساس صرف محرومی سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی تکلیف کو دیکھتا ہے تب اسے اپنی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ چار، شکر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ شکر دل کو سکون، روح کو اطمینان اور زندگی کو برکت دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کے لیے پیغام۔ آج ہم اکثر دوسروں کی زندگی دیکھ کر افسوس کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، شکایت کو عادت بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کا خواب ہے۔ قرآن کا اصول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کی صحیح پہچان عطا فرما، ہمیں شکر کرنے والا بندہ بنا، ہماری زندگیوں سے ناشکری اور شکایت کو دور فرما، اور ہمیں ہر حال میں راضی رہنے والا بنا۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.